بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤطا امام محمد ہم پڑھ رہے تھے زکوٰۃ کا بیان۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ الحلیشی۔ حلیش کہتے ہیں زیورات کو، یعنی زیورات کی جو زکوٰۃ ہے۔ اب آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو ہم استعمال کا زیور ہوتا ہے، یعنی جو ہم روزمرہ زندگی میں اپنا زیور پہن رہے ہوتے ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ وہ زیور جن پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ اصل میں وہ ہوتے ہیں جو پتھروں سے بنے ہوئے زیورات ہوتے ہیں یا موتیوں سے بنے ہوئے، جن کو ہم لوگ آج کل آرٹیفیشل جولری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر سونے یا چاندی کا ہو، چاہے وہ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہوں یا فنکشن ٹو فنکشن استعمال کرتے ہوں یا ہم نے ویسے ہی جو ہے وہ سنبھال کر رکھا ہوا ہو، اگر وہ مخصوص نصاب تک پہنچ جائے گا تو ان پر جو ہے وہ نصاب کے مطابق ان کی مقدار کے لحاظ سے جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی، جیسے کہ ہم لوگوں نے سونے اور چاندی کا نصاب پہلے پڑھ لیا ہے۔ اسی اعتبار سے یعنی اگر 7.5 تولے تک سونا پہنچ جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے تک پہنچ جائے گی تو اس پر جو ہے یا اس سے زیادہ ہو جائے گی تو اس صورت میں ان پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ ضروری ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دیا عبد الرحمن بن قاسم کہ وہ عبد الرحمن بن قاسم سے روایت کرتے ہیں، ابھی ہی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان عائشہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کانت تھیں تلی، وہ ولی تھیں یعنی نگران تھیں، بنات اخیہا اپنے بھائی کی بیٹیوں کی، یعنی جو ان کے بھائی کی بیٹیاں تھیں نا وہ یتیم ہو گئی تھیں، یعنی ان کے بھائی فوت ہو گئے تھے تو ان کے بعد وہ ان کی ولی بن گئی تھیں، ان کی نگران بن گئی تھیں، یعنی ان کی سرپرست بن گئی تھیں۔ یتامہ جو یتیم تھیں، فی ہجریہا ان کی گود میں تھیں، گود سے مراد ان کی پرورش میں تھیں، زیر پرورش تھیں، لہن ان کے لیے حلیشن کچھ زیورات تھے، فلا تخرجوا پس وہ نہیں نکالتی تھیں، من حلیشہن ان کے زیورات میں سے الزکوٰۃ زکوٰۃ۔ تو بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں نا کہ استعمال شدہ زیورات میں زکوٰۃ جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی، وہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر تو کسی نابالغ بچے کی جو ہے وہ جیسے اس کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ماں باپ کا جو زیورات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو مل جاتے ہیں، اور وہ بچے جب تک بالغ نہیں ہوں گے تو ان پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، مالی عبادت جس کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہے، اور جب بھی آیا ہے تو اس کا ذکر ہمیشہ جو ہے وہ نماز کے ساتھ آیا ہے، تو اس لیے اس میں جو عبادت کا پہلو ہے نا وہ بنیاد ہے، وہ اصل ہے، وہ اس کا سبب ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے اس کے بیچ میں، تو ہی ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کا یعنی سبب کیا ہے کہ اللہ نے یہ ہم پر لازم کیا ہے، اور وہ صیغہ وہ آتو کا لفظ جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا وہی اس کا سبب بنتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر سبب کیا ہے، گویا اس کا اصل سبب ہی عبادت ہے، تو گویا اصل بنیادی مقصد ہی عبادت ہے کہ یہ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو عبادت کے اندر ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسی شخص پر بھی عبادت اس وقت تک لازم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عاقل نہ ہو، بالغ نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تو اسی لیے یہاں پر بھی وہی شرطیں دیکھی جائیں گی کہ کیونکہ ابھی وہ بچے جو ہیں وہ یہ ایک عبادت ہے نا، مالی عبادت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا چونکہ ایک مالی عبادت تھی تو جب تک وہ عاقل نہیں ہو جائیں گے، بالغ نہیں ہو جائیں گے تو تب تک جو ہے وہ ان پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ حکم دیا، یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ ان کے حصے سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتی تھیں، یا پھر اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیورات ایسے ہوں جو موتی سے یا پتھروں وغیرہ سے بنے ہوئے ہوں اور وہ سونے چاندی سے نہ بنے ہوئے ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے جو زیورات ہیں ان میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہ کرتی ہوں، کہ اگر وہ بالغ ہو بھی گئے ہوں تو ان کے پاس زیور ایسا ہو کہ جو سونے یا چاندی کا نہ ہو یا نصاب تک نہ پہنچتا ہو۔ تو یہ تینوں یہاں پر تعویلیں کی جا سکتی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اس وجہ سے کہ اگر ان کا جو زیورات تھے وہ سونے چاندی کے تھے اور نصاب تک بھی پہنچ جاتے تھے تو چونکہ وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تھے، نابالغ تھے، اور نابالغ پر عبادت لازم نہیں ہوتی اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ حضرت عائشہ ان کی طرف سے ان کے زیورات کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کیا کرتی تھیں۔ دوسری اس کی تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس جو زیور ہوں وہ سونے چاندی کے ہی ہوں لیکن ابھی مخصوص نصاب کو نہ پہنچے ہوں، تو اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہو۔ یا پھر تیسری بات یہ آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو ان کے زیور جو ہیں وہ جواہرات سے یعنی قیمتی پتھروں سے یا پھر جو ہے وہ موتیوں وغیرہ سے بنے ہوئے ہوں تو اس وجہ سے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہو۔ تو اسی مسئلے کی یہاں پر جو ہے وہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ خواتین جو زیورات پہنتی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان زیورات پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ راجح قولز کا مطلب کیا ہے کہ ترجیح جس قول پر دی گئی ہے امام شافعی کے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، یعنی کہ زیورات پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تابعین میں سے اگر دیکھا جائے تو سید بن مسیب، عطا بن ابی رباح، مجاہد اور دیگر حضرات بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ان زیورات پر زکوٰۃ ہوگی۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر آ گیا وہ یہ ہے کہ امام محمد نے یہاں دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ جب کوئی یتیم لڑکا یا یتیم لڑکی زکوٰۃ کے مخصوص نصاب کے مالک بن جائیں تو یہ ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ایک میں نے ذکر کیا زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے، اور ایک یہاں پر آ جائے گا عشر۔ عشر کیا ہوتا ہے؟ جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ فوت ہو جائیں تو بچوں کے حصے کچھ زمین آ جائے جو ان کے نام لگ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ فوت ہو گئے تو کچھ زیور آ جائیں، تو اب کیا زیور اور زمین ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو زیور پر زکوٰۃ ہے وہ تو ہم لوگ ابھی اس حدیث کی وضاحت میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، اس وجہ سے عبادت میں جو ہے وہ عقل کو اور بلوغت وغیرہ کو اور مسلمان ہونے کو، یہ چیزیں یعنی اسلام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو شخص نابالغ ہوگا اور اس پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی، یعنی اس پہ عبادت بھی لازم نہیں ہوگی، اس وجہ سے زیورات میں جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جو زمین پر زکوٰۃ دینی ہے، یعنی زمین کیا ہے؟ یعنی جس کے بیچ میں پیداوار ہوتی ہے، فصلیں لگتی ہیں، ایسی زمین، تو اس زمین پر پھر زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا حساب یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر جو پیداوار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر پیداوار ہو رہی ہے تو وہاں پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عشر، ٹھیک ہے۔ عشر جو ہے یعنی کہ 10ویں حصے سے یہ بنا ہے نا، تو 10واں حصہ نکالا جاتا ہے کس صورت میں؟ جب وہ بارش ندی نالوں کے پانی سے سیراب ہوتی ہو، اور 20واں حصہ نکالا جاتا ہے کہ جب وہ خود محنت کر کے اس کو جو ہے وہ پانی وغیرہ اور باقی جو چیزیں دی جاتی ہوں۔ تو پھر وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا جو پیداوار ہے نا وہ عشر کی ادائیگی کا سبب بنتی ہے، یعنی عشر کا سبب کیا چیز ہے؟ وہاں پر عبادت نہیں ہے، عبادت یعنی وہ دوسرا مقام اس میں آ جاتا ہے، یعنی مین جو حکم ہے عشر کا وہ کب دیا گیا ہے؟ جب پیداوار ہوگی۔ تو اصل میں عشر کو واجب کرنے والی جو چیز ہے، جو وجہ بن رہی ہے، وہ پیداوار ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل یا بنیادی حیثیت جو ہے وہ عبادت کی نہیں ہے بلکہ پیداوار کی ہے۔ اگر ہم عبادت کے حوالے سے دیکھیں تو عبادت کا درجہ یہاں پر بعد میں آ جائے گا کہ اس نے جو عشر نکالا اس میں اس کی نیت کیسی تھی، تو اس میں یعنی بنیادی جو سبب بن رہا تھا نا، جو وجہ بن رہی تھی، وہ عبادت والی وجہ نہیں بن رہی تھی۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر چاہے بچہ جو ہے وہ بالغ ہو یا نہ ہو، کیونکہ پیداوار کے حوالے سے تو یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اب وہ چاہے کوئی غیر مسلم کی زمین ہو، چاہے جو ہے وہ کسی پاگل کی زمین ہو، چاہے وہ کسی بچے کی زمین ہو، اگر اس میں پیداوار ہو رہی ہے تو پھر اس میں سے عشر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی زمین ہوگی اور اس میں سے پیداوار آتی ہے تو پھر وہ ضروری ہے، یعنی وہ فصل چاہے وہ کھجور کی ہو، چاہے وہ باغات ہیں کسی بھی قسم کے، کوئی امرود کے یا اس ٹائپ کسی بھی پھل وغیرہ کے جو باغات ہیں، یا پھر کوئی فصل ہے جیسے کہ گندم، دالیں یا چاول وغیرہ، وہ فصل آتی ہے، تو اس صورت میں ان سب پر جو ہے وہ عشر کی ادائیگی لازم ہوگی اگر اس میں سے وہ ساری جو زرعی پیداوار ہے وہ حاصل کی جا رہی ہو۔ اس لیے کہتے ہیں یہ سوال اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ نابالغ بچہ جو ہے وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ تو احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ زمین کا مالک ہو تو اس زمین کی پیداوار میں عشر کی ادائیگی واجب ہوگی، کیونکہ عشر کا تعلق زمین کے مالک کی بجائے زمین کی پیداوار کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں عبادت کا جو پہلو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بعد میں آتا ہے، دوسری حیثیت رکھتا ہے۔ مین مقصد یہاں پہ عبادت نہیں ہوتا، مین مقصد یہاں پر وہ پیداوار ہوتی ہے جس کے ساتھ عشر کا تعلق ہوتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ میں جو عبادت کا پہلو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے یتیم بچے کے کسی بھی دوسری قسم کے مال یعنی سونا چاندی یا جانور وغیرہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ نابالغ بچہ جو ہے وہ عبادت کا مکلف نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کہتے ہیں کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا جو بھی قسم کا مال ہو تو زکوٰۃ دو، تو ایسا نہیں ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے اسی کو ترجیح حاصل ہے اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، حدثنا ہمیں حدیث بیان کی نافع نے، اور وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر جو ہیں وہ ابن عمر تھے، یحلی انہوں نے زیور بنایا ہوا تھا، بناتی ہی اپنی بیٹیوں کا، وجواری ہی اور اپنی کنیزوں کا، فلا یخرجوا پس وہ نہیں نکالتے تھے، من حلیشہن ان کے زیور میں سے، الزکات زکات۔ تو ابن عمر جو ہے وہ اپنی بچیوں اور اپنی کنیزوں کے زیوروں میں سے زکات جو ہے وہ نہیں دیا کرتے تھے، تو اس کی بھی وہی دو تعویلیں آ سکتی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر اب وہ یتیم تو ہے نہیں کیونکہ ان کی اپنی بچی ہیں، تو اس صورت میں یا تو یہ ہے کہ اگر تو وہ زیور سونے چاندی کا ہوگا تو وہ مخصوص نصاب کو نہیں پہنچا ہوگا، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے جو دوسری تعویل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو زیور ہے وہ سونے چاندی کا ہو ہی نہ بلکہ قیمتی پتھر یا موتیوں سے بنا ہوا ہو، تو اس صورت میں بھی ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو قال محمد بیان فرماتے ہیں، اما جب کہ ماکانہ جو ہو من حلیشی زیور جوہرن قیمتی پتھر والا، ولؤلؤ یا موتی والا، فلیست فیہ الزکوٰۃ تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، علی کل حال کسی بھی حال پر، واما اور جب کہ ماکانہ جو ہو من حلیشی زیور سے ذہب سونے کا، او فضۃ یا پھر چاندی کا، ففیہ الزکوٰۃ تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی، الا مگر یہ کہ ان یکون ذالک وہ ہو کسی یتیم، یعنی وہ جو ہے وہ کسی یتیم کے لیے ہو، او لیتیمۃ یا پھر کسی یتیم بچی کے لیے ہو، لم یبلغا جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہوئے، فلا تکون تو پھر نہیں ہوگا من مالہ زکوٰۃ ان کے مال میں زکوٰۃ، وہو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ تو یہاں پر ہماری سامنے جو ہے وہ تین چیزیں آ گئی ہیں، ایک تو یہ کہ زیور جو ہے وہ چاہے وہ روزمرہ استعمال کا ہو یا رکھنے کے لیے بنایا ہوا ہو، یعنی اپنی سیونگز کے لیے بنایا ہوا، دونوں صورتوں میں ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ مخصوص نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگر وہ سونے چاندی کا زیور بنا ہوا ہے اور وہ مخصوص نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس مال میں یعنی اس زیورات میں زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی یتیم بچے یا یتیم بچی کا نہ ہو، کیونکہ یتیم بچے یا بچی چونکہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تو اس لیے ان کی زکوٰۃ میں ان کے جو زیور ہیں ان میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو دوسری صورت یہ کہ اگر وہ مخصوص نصاب کو ہی نہ پہنچا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اور اگر جو ہے وہ قیمتی پتھر یا پھر جو ہے وہ کسی موتی وغیرہ کا بنا ہوا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔